पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी के पास नंबर पूरे हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर फॉरवर्ड ब्लॉक के 5 वज़रा भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीटीआई आज़ाद कश्मीर के 5 वज़रा ने फरियाल तालपुर और चौधरी रियाज से मुलाकात की, जिसमें पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप की तादाद 22 तक पहुंच गई है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद लाने और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की मंजूरी दी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी को 27 अरकान की हिमायत दरकार है, जबकि कानून साज असम्बली में इस वक्त पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 22 है, जो 5 फॉरवर्ड ब्लॉक अरकान के शामिल होने के बाद 27 हो गए। मुस्लिम लीग नून इस वक्त 9 मेंबरान असम्बली के साथ ऐवान में मौजूद है, लेकिन नून लीग ने हुकूमत साजी का हिस्सा न बनने का ऐलान किया है। नून लीग ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया, नून लीग ने आइंदा इंतखाबात में NH96 फैसलाबाद से बिलाल बदर चौधरी को टिकट जारी करने का फैसला किया। NA104 से राजा दानियाल जबकि NA143 से मोहम्मद तुफैल को मैदान में उतारने का फैसला किया। उन्होंने बताया, सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 203 से हनीफ जट जबकि PP 98 से आज़ाद अली तबस्सुम को नून लीग ने टिकट जारी करने का फैसला किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी कल भारतीय जहरियत के खिलाफ यौम स्याह मनाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपनी फ़ौजें उतारी, रियासत जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर नाजायज़ कब्जा किया। भारत के नाजायज़ कब्जे के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने कहा कि भारत के जबरी कब्जे के खिलाफ कल का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। अक़वाम आलम से मुतालबा किया जाएगा कि कश्मीरियों से किए वादे अमल दरामद करवाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर से आखिरी भारतीय फौज का इनखला नहीं होता, जिद्दोजहद आज़ादी जारी रहेगी। यौम स्याह के मौके पर मुज़फ्फराबाद में बड़ी एहतजाजी रैली का इनेकाद किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा से क़रारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया जाएगा। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने हुर्रियत रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय अफवाज ने 27 अक्टूबर को श्रीनगर में दाखिल होकर कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे की कोशिश की, जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। उन्होंने कहा, 27 अक्टूबर को दुनिया के सामने भारत के गासिबाना मज़ालिम को बेनकाब करने का दिन है। अमीर मकाम ने कहा, मोदी हुकूमत के जुल्म के बावजूद कश्मीर के अवाम कभी घुटने नहीं टेकेंगे। उन्होंने मुतालबा किया, आलमी बरादरी कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करेगी। वफाकी वज़ीर ने बताया, मुतादिद हुर्रियत रहनुमा भारतीय जेलों में क़ैद व बंद की सहुबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। उन्होंने ऐलान किया कि कल मुल्क भर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। पाक फौज के हाथों 10 मई 2025 की जिल्लत आमेज शिकस्त के बावजूद भारत का जंगी जुनून कम नहीं हो सका। भारत ने पाकिस्तान की सरहद के करीब बड़ी फौजी मशकों के लिए नोटिम जारी कर दिया है। भारत ने बड़ी फौज, बहरिया और फजाया की मुश्तरका बड़ी फौजी मशकों के इनेकाद के लिए नोटिम जारी किया है और ये मशक़ें 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक पाकिस्तान की सरहद के करीब मुनक़िद की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक इन मशकों का पैमाना और मकाम गैर मामूली नौयत के हामिल हैं, जिसने खित्ते में सिक्योरिटी तज्ज़ियाकारों की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करा ली है। मोदी कई बार हमले की धमकी भी दे चुके हैं। वाज़ेह रहे कि 6 और 7 मई 2025 को पाकिस्तान पर मिसाइल हमले की भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। पाक अफवाज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के जंगी जहाज मार गिराने के साथ साथ दिफाई सिस्टम को भी तबाह कर दिया था। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने भारत को दो टोक अल्फाज में बताया था कि इस बार किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का नतीजा खेज जवाब दिया जाएगा, जिसके लिए अफवाज पाकिस्तान चौकस हैं और अवाम उनकी पुष्ट पर खड़े हैं। याद रहे कि पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने क्रेक्स के अगले मोर्चों का दौरा किया और कहा कि सर क्रेक से जवानी तक अपनी समुद्री सरहदों का दिफा करना जानते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अदालती निज़ाम की बेहतरी पर तमाम जजेस और इदारों को खराज तहसीन। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ज़िला अदलिया की कारकर्दगी को सराहा। कहा, अदलिया में इस्लाहात इदारा जाती ताउन का नतीजा हैं। इस्लाहात एक नए दौर का आगाज़ हैं। इस्लाहात का मकसद ऐसा निज़ाम वाज़े करना है कि अवाम दोस्त हों।
45 سال بعد سپریم کورٹ رولز کے نفاذ سے ڈیجیٹل دور کا آغاز ہوا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ سپریم کورٹ رولز کا مقصد شفافیت، تیز انصاف اور ڈیجیٹل سہولت ہے۔ سال 2025 میں 22,848 مقدمات دائر ہوئے، 27,228 مقدمات کے فیصلے ہوئے۔ مجموعی زیر التوا مقدمات 60,210 سے کم ہو کر 55,911 رہ گئے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ سزائے موت، عمر قید، خاندانی ٹیکس سروسز مقامات کو ترجیح دی گئی ہے۔ عدالتی کارکردگی کی نگرانی کے لیے جوڈیشل ڈیش بورڈ کا اجرا کیا گیا ہے۔ ایکس-2 چیف جسٹس ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت 1.6 ارب ڈالر کے ریکارڈ فنڈز جاری ہوئے ہیں۔ گیس کا میٹر لگوانے والوں کے لیے خوشخبری آ گئی ہے۔ انتظار کی گھڑیاں اور تمام پابندیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب صارفین اپنے گھر گیس کا میٹر لگوا سکیں گے۔ طویل پابندیوں کے بعد بالآخر وزیر اعظم نے بڑا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے آج سے ملک بھر میں گھریلو گیس کنیکشنز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں گھریلو گیس کنیکشن کی بحالی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج پاکستان کے عوام کا ایک دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے ملک بھر میں گیس کنیکشن کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو چاروں طرف سے بے پناہ دباؤ تھا کہ گیس کا کنیکشن دیا جائے۔ ہمیں گیس کی فراہمی میں مشکلات تھیں، ہر درخواست دہندہ سے ہمیں معذرت کرنا پڑی تھی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ گیس کی پائپ لائن اور اس کا انفراسٹرکچر بچھانے کے نہ صرف احکامات دیے جا چکے تھے بلکہ فنڈز بھی مہیا کیے جا چکے تھے اور وہ انفراسٹرکچر بن بھی گیا مگر گیس دستیاب نہیں تھی۔ تاہم آج وہ دن آیا ہے کہ پورے پاکستان میں گھریلو صارفین کے لیے معیاری ایندھن RLNG کے کنیکشن کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لاکھوں درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، آج خوشی کا دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر ہوگا۔ شہباز شریف اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ جائیں گے جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت کابینہ کے سینئر ارکان شامل ہیں۔ وزیر اعظم 27 سے 29 اکتوبر تک مستقبل کی سرمایہ کاری میں شرکت کریں گے۔ I9 کے کانفرنس کا موضوع خوشحالی کی کنجی، ترقی کی نئی سرحدوں کا انکشاف رکھا گیا ہے۔ عالمی رہنما سرمایہ کار پالیسی ماہرین کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کا سعودی قیادت سے ملاقاتوں میں تجارت، سرمایہ کاری، افرادی قوت پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی امور پر بھی تفصیلی بات ہوگی۔ وزیر اعظم دیگر عالمی رہنماؤں اور سربراہوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ شہباز شریف پاکستان کی سرمایہ کاری کی صلاحیت اور پائیدار ترقی کے منصوبے اجاگر کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق دورہ اقتصادی سفارتکاری کے فروغ دینے کی عکاسی کرتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ اور امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر سے علیحدہ ملاقاتیں۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی امور اور باہمی دلچسپی کے شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ اور سفارتکاروں نے انسداد منشیات، انسانی اسمگلنگ اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی۔ محسن نقوی نے 5 برس بعد برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن کے آغاز پر برطانوی حکومت اور ہائی کمشنر سے تشکر کا اظہار کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر اور قائم مقام امریکی سفیر نے پاک بحریہ کے منشیات کے خلاف حالیہ آپریشن کو سراہا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے وزیر داخلہ کو نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے آئندہ دورہ پاکستان سے آگاہ کیا جس کے دوران امیگریشن اور انسداد منشیات کے شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا تہران استنبول ٹرین سروس 31 دسمبر کو دوبارہ بحال کرنے کا اعلان۔ ریلوے مسافروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ ریلوے اسٹیشنز کی صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ ریلوے نظام میں جدت لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے لاہور میں ریلوے ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، ریکوڈنگ منصوبے کے لیے 400 کلومیٹر تک نیا ٹریک بچھایا جا رہا ہے۔ ٹریک کی موجودہ کل لمبائی 884 کلومیٹر ہے۔ روڑی سے کراچی ٹریک کی بہتری کے لیے ورلڈ ایشین بینک سے 2 ارب ڈالر کے معاہدے پر بات ہوئی ہے۔ یہ منصوبہ جولائی 2026 تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ML2 منصوبے پر بھی غور جاری ہے۔ آخر میں انہوں نے بلوچستان کے ریلوے ملازمین، پولیس شہداء اور فوجی جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پختونخوا میں آج عام آدمی کی حکومت ہے اور یہ حکومت بانی پی ٹی آئی کی ہے۔ مخالفین کو بہتر کارکردگی سے جواب دوں گا، نیت ٹھیک ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا کرک میں عوامی اجتماع سے خطاب، کہا امن اولین ترجیح ہے۔ پولیس کے لیے 70 بلٹ پروف گاڑیاں منگوائی گئی ہیں جن میں 40 پہنچ چکی ہیں جبکہ 30 جلد پہنچ جائیں گی۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ کرپشن پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، جو بھی ملوث پایا گیا فوراً گھر جائے گا۔ انہوں نے وفاقی حکومت کے رویے کو ستیلی ماں جیسا قرار دیتے ہوئے کہا،
اگر حق نہ ملا تو عوام کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے. امن ہمارا ہدف ہے اور خیبر پختونخوا میں امن ہر صورت بحال کیا جائے گا. بانی بیجائی کی رہائی کے لیے ہر حد تک جائیں گے. مرکزی مسلم لیگ سندھ کا کسانوں کے تحفظ کے لیے بھرپور تحریک چلانے کا اعلان. سندھ بھر میں کسانوں کے استحصال اور زراعت کی تباہی کے خلاف ایک بھرپور عوامی تحریک زراعت بچاؤ سندھ بچاؤ کے عنوان سے شروع کر رہے ہیں. 29 اکتوبر کو صوبے کے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر کسانوں پر ہونے والی زیادتیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور 31 اکتوبر کو بعد نماز جمعہ ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا. اگلے مرحلے میں سندھ کے مختلف شہروں میں کسان سیمینارز اور تحفظ کسان کانفرنس منعقد کی جائیں گی. سندھ کے صدر فیصل ندیم نے کہا کہ اس وقت سندھ میں زراعت تباہی کے دہانے پر ہے. کسانوں کی فصلیں انتہائی سستے داموں خریدی جا رہی ہیں. بیچ کے مافیاز وہی فصلیں ذخیرہ کرنے کے بعد مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں. حکومت سے سبسڈی بھی لیتے ہیں. یہ دو طرفہ استحصال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. مرکزی مسلم لیگ کراچی کے وفد کا صدر کراچی احمد ندیم ایوان کی قیادت میں ادارہ نور حق کا دورہ. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر سے ان کے بھائی کے انتقال پر تعزیت کی. وفد نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. ملاقات میں ملکی اور سیاسی صورتحال اور کراچی کے مسائل پر تبادلہ خیال ہوا. منم ظفر نے کہا کراچی کی حالت قابل ترس ہے. پیپلز پارٹی کے 17 سالہ دور حکومت میں سندھ مسلسل زوال کا شکار ہے. احمد ندیم ایوان نے کہا کہ کراچی کا نوجوان دیگر شہروں کی ترقی دیکھ کر سوال کرتا ہے کیا میں پاکستانی نہیں. کراچی سب کا ہے اور سب کو مل کر آواز بننا ہوگی.